اگلا سوال ہے، عموماً اکثر بریلوی علماء کی جانب سے دین میں داخل کی گئی خود ساختہ بدعات کو اچھی بدعات کہہ کر جسٹیفائی کیا جاتا ہے، ہاں جی، اور اس کے ثبوت میں وہ علماء حضرات صحیح مسلم شریف سے ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اسلام میں اچھی بدعت نکالے گا اسے اس کا اجر ملے گا اور تمام عمل کرنے والوں کا اجر بھی ملے گا، جبکہ ان عمل کرنے والوں کے عمل میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ کیا ایسی کوئی حدیث ہے؟ اگر ہاں تو پلیز اس کی تشریح کر دیں۔ یہ حدیث میں نے کئی دفعہ اس کی تشریح کی ہے، اس صحیح مسلم کی حدیث سے بالکل غلط رزلٹ نکالا، اور بریلوی علماء نے یہ خصوصاً ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے، الیاس قادری صاحب نے یہ چیز عوام میں پھیلا دی کہ اچھی بدعت بھی ہوتی ہے، بری بدعت بھی ہوتی ہے، اور سارا اس حدیث سے لیا۔ اس حدیث میں تو بدعت کے الفاظ ہی کہیں موجود نہیں ہیں، اور یہ اس حدیث کا آخری ٹکڑا بیان کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا، سنتن حسنتن، یا حالت رفع میں پڑھیں گے تو سنتن حسنتن، اور سنتن سیئتن، برا طریقہ اور اچھا طریقہ۔ جس نے اچھا طریقہ جاری کیا، جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے اس کا ثواب اس کو ملے گا، اور ان عمل کرنے والوں کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی، لیکن لیڈر کو زیادہ ثواب ملے گا کیونکہ انہوں نے ابتدا کی۔ اور جس نے اسلام میں برا طریقہ جاری کیا، جس نے اس پہ عمل کیا، اس کا وبال ان لوگوں پہ ہوگا جنہوں نے جاری کیا، اور جو کرنے والے ان کے وبال میں بھی کمی نہیں ہوگی، کیونکہ انہوں نے بھی تو اپنی مرضی سے کیا نا۔ یہ نہیں ہے کہ حضرت صاحب ہمارا بوجھ اٹھا لیں گے، اس طرح نہیں ہوگا۔ یہ حدیث آدھی پیش کرتے ہیں، اس حدیث کو اگر یہ پورا پڑھ لیتے مسلم شریف سے تو ان کو معاملہ کلیئر ہو جاتا۔ پوری حدیث صحیح مسلم میں اس طرح ہے کہ یہ آپ کو یہ حدیث کتاب العلم چیپٹر میں نا مشکات میں بھی مل جائے گی مسلم شریف کے حوالے سے، کہ ایک قبیلہ نیو مسلم ہوا، ظاہر آپ کو پتا عرب کے اندر بڑی غربت تھی، وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، ایمان قبول کیا، آپ علیہ السلام نے ان کی حالت دیکھی، کسی کے پاؤں میں جوتی بھی نہیں ہے، کپڑے بھی پورے نہیں ہیں، اور ان کے چہرے بھی ایسے لٹکے ہوئے ہیں جیسے ان کے اوپر کئی دنوں کے فاقے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام کا چہرہ انور کے جو ہے نا اس پہ آثار آگے، یعنی غم کی وجہ سے۔ آپ نے سیدنا بلال کو کہا اذان دو، نماز کا وقت ہے، اذان دی گئی، آپ نے کہا ممبر لگاؤ، سب کو روک لیا گیا۔ نبی علیہ السلام نے پہلے تو آیت پڑھی سورہ نساء کی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اس رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اس جان سے اس کا جوڑا بنایا، یعنی حضرت آدم سے حوا کو، پھر ان دونوں سے کثیر تعداد میں مرد و عورت زمین میں پھیلا دیے۔ پھر آپ علیہ السلام نے سورۃ الحشر کی وہ آیات تلاوت کی، اے لوگو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ہر جان دیکھے کہ اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے، یعنی آپ نے ترغیب دلائی کہ آخرت کے بینک میں اللہ کے اپنا مال بھیج کے سٹور کرو۔ اور آپ علیہ السلام نے یہ آیات پڑھنے کے بعد کہا کہ صدقہ کرو، اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے صدقے کے ذریعے بچاؤ، خواہ ایک کھجور ہی صدقہ کر دو۔ بس یہ ترغیب دلائی تو لوگ اپنے گھروں میں گئے۔ وہ جو تھے وہ بھی کوئی امیر زادے نہیں تھے، غریب لوگ ہی تھے، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق انہوں نے مسجد نبوی کے صحن میں لا کے سامان رکھنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے جو بندہ آیا نا وہ ایک انصاری تھا، اتنا بڑا بورا اس نے اٹھایا ہوا تھا، گھر کا جتنا سامان وہ بہتر سمجھتا تھا نا کہ وہ دے سکتا ہے، وہ سارا اس میں سمیٹا، اور بڑی مشکل سے صحابہ کرام کہتے ہیں گھسیٹتا ہوا مسجد تک آیا، کہ اتنا وزنی تھا، اور لا کے مسجد کے صحن میں رکھا۔ تو باقی لوگوں کو ترغیب ہوئی کہ یار اس بندے نے اتنا سامان لا کے دیا ہے، تو سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں گئے اور جا کے انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچنے کے لیے رکھا۔ اور نبی اسلام صحابہ کرام کہتے ہیں آپ کا چہرہ مبارک سورج بلکہ سونے کی طرح چمکنا شروع ہو گیا خوشی کی وجہ سے، جب مسجد نبی میں اتنا ڈھیر لگ گیا۔ تو آپ علیہ السلام نے اس شخص کے لیے فرمایا تھا جس نے ابتدا کی تھی اس بورے کے ذریعے، کہ جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا، جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے اس کا ثواب بھی اس کو ملے گا۔ پہلا بارش کا قطرہ وہ بنا نا۔ اب کانٹیکسٹ کیا تھا، اس میں کون سی نئی بدعت جاری ہوئی تھی، صرف طریقے کی بات ہے، اس لیے الفاظ ہے سنتن حسنتن اور سنتن سیئتن۔ طریقہ اسلام میں جاری کرنا، واقعی ہم نے نہیں طریقہ جاری کیا یوٹیوب پہ ویڈیوز بنا کے، اسلام میں اچھا طریقہ ہے۔ امام بخاری، امام مسلم نے صحیح مسلم اور بخاری لکھ کے اسلام میں ایک اچھا طریقہ جاری کیا ہے۔
حدیثیں نہیں اپنی بنا کے لکھی، حدیثیں وہی ہیں، اور اس کا اچھا طریقہ گوروں نے پرنٹنگ پریس آپ کو دے دیا، دارالاسلام والوں نے پرنٹ کر کے کلرڈ آپ کو کاپیز نکال دی۔ یہ گھڑیوں پہ نماز کی ٹائمنگ کو فکس کرنا نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھا، یہ اسلام میں اچھا طریقہ۔ مسجدوں میں قالین بچھانا پہلے تو کچی تھی، اسلام میں اچھا طریقہ۔ پہلے لوگ تسبیحیں یا دانے استعمال کرتے تھے، اب ڈیجیٹل کاؤنٹرز آ گئے ہیں، اچھا طریقہ۔ پہلے لوگ اونٹ کے اوپر حج کے لیے جاتے تھے، اب لوگ کدھر سر 4 مہینے میں سب کانٹیننٹ کے لوگ پہنچتے تھے، آج اسلام آباد سے 4 گھنٹے کی فلائٹ ہے۔ سر 4 مہینے میں کتنی دفعہ وہ بیمار ہوتے تھے، قافلوں کے لٹنوں کا ڈر ہوتا تھا، راستے میں جنگلی جانوروں کا ڈر ہوتا تھا، کتنا مشکل۔ وہ تو زندگی میں ایک حج کرنا مشکل ہے، ہر چوتھے دن تسی عمرہ سے پہنچے ہوندے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس زمانے میں۔ تو یہ اچھا طریقہ جب 70s میں بوئنگ 747 کی یہ جمبو جیٹ کی فلائٹ شروع ہوئی ہیں، اسی کی وجہ سے تو حج عمرے کی تعداد زیادہ بڑھ گئی ہے۔ تو یہ سارے اسلام میں وہ اچھے طریقے ہیں جس کی وجہ سے اوریجنل چیزیں وہی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اونٹ پہ طواف کیا تھا، آپ ویل چیئر پہ کر لیں، اونٹ لانا ضروری نہیں ہے، ویسے وہ لانے بھی نہیں دیں گے آپ کو اب اونٹ، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ جب سے مسجدوں میں قالین ہے تو اب اس مسجد میں آپ جوتیوں سے نماز نہیں پڑھ سکتے، الا یہ کہ آپ صاف جوتی رکھیں۔ جس طرح جب تک یہ وہ وائٹ والا ماربل نہیں تھا نا حرم میں، تو لوگ ایک نیا جوتیوں کا جوڑا لے کے جاتے تھے، وہ زمین تپتی تھی، وہاں جا کے وہ نئے جوڑا پہن کے طواف کرتے تھے، پھر اس کو اس میں ڈال لیتے تھے تاکہ باہر کی گندگی اندر نہ آئے۔ تو یہ سارے اسلام میں اچھے طریقے ہیں۔ سپیکر کے اندر نماز اچھا طریقہ ہے، ویڈیوز ریکارڈنگ اچھا طریقہ ہے، اس کے ذریعے آپ دعوت پہنچا رہے ہیں۔ مکتبۃ الشاملہ سافٹ ویئر، ایزی قرآن و حدیث، اسلام 360، اینڈرائڈ ایپس، یہ سب اسلام میں اچھے طریقے ہیں۔ کیوں؟ اوریجن نہیں نہ تبدیل ہوا، لیکن جہاں اوریجن تبدیل ہوگا وہ بدعت ہے۔ وہ بخاری مسلم میں بدعت کی تعریف کیا ہے؟ من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، جس نے ہمارے دین میں جو تعلیم میں نے کیا ہے ایز اے حکم، اس میں جو تبدیلی کر دی وہ مردود ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہیں یہ حکم دیا ہے کہ اونٹ پر ہی حج کرو، تو لہذا اونٹ کو ریپلیس کرنے سے کوئی دین میں تبدیلی نہیں آئی۔ یہ لوگ بدعتیں حلال کرنے کے لیے یہ مثالیں دے رہے ہوتے ہیں، لیکن جہاں علیہ السلام نے کوئی چیز دین میں تعلیم کر دی ہے، ایک جملے سے آپ نے اس کو فارغ کر دیا ہے۔ کون سا؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے، امام باقر علیہ السلام نے جابر بن عبداللہ سے سنی، اور امام جعفر علیہ السلام نے اپنے باپ امام باقر سے سنی، اور کچھ واسطوں سے امام مسلم تک پہنچی۔ 2005 نمبر حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام جب بھی خطبہ دیتے تھے تو کہتے تھے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ کچھ الفاظ ابو داؤد ترمذی کے ہیں، کچھ سنن نسائی کے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ، سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود سے جاری کر دیے جائیں۔ اس طرح کے ہر کام بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں منع کدھر ہے؟ منع ایک ہی جملے میں کہہ دیا نا، منع۔ کہتے ہیں رفع دین کا حکم کہاں ہے؟ حکم ہے نا، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اس حدیث کو کون روایت کر رہا ہے؟ مالک بن حویرث، اور مالک بن حویرث بخاری اور مسلم میں روایت کر رہے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو غزوہ تبوک کے موقع پر رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع دین کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ غزوہ تبوک کے بعد آپ 1.5 سال رہے ہیں دنیا میں، پوری زندگی آپ علیہ السلام رفع دین کے ساتھ نماز پڑھتے رہے ہیں، آخری وقت پہ چھوڑ دینا تھا۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، وہ مسئلہ 70B دیکھ لیں۔ تو اس ایک جملے میں سب کچھ منع کر دیا، جس طرح وہ ایک جملے میں صلو کما رأیتمونی اصلی، جب آپ کہہ رہے ہیں اس طرح نماز پڑھو جس طرح میں پڑھتا ہوں، اب آپ کہیں گے رفع دین کا حکم کہاں ہے؟ انگلی اٹھانے کا حکم کیا ہے؟ بھائی جو صحابہ نے دیکھ کے روایت کر دیا، ہر چیز حکم میں داخل ہو جائے گی۔ یہاں پہ بھی جب کہا کہ نبی علیہ السلام کے راستے سے ہٹیں گے، وہ بدعت ہے۔ اب آپ بدعت کی مثالیں بھی سن لیں، اچھی بدعت بھی بری بدعت بھی ہے، وہ بدعت ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسلام کے اندر ایسی چیزیں داخل کرنا کہ جو نبی علیہ السلام نے تعلیم نہیں فرمائی، مثلا قبر کے اوپر اذان دینا، 21 حدیث میں، وہ کہتے ہیں حدیث میں تو نہیں آئی ہے، وہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے نا سنن ابی داؤد میں، جب مردے کو دفنا چکو
تو اپنے بھائی کے لیے قبر کے سوالوں پہ استقامت کی دعا کرو. تو سر تو قبر پہ دعا کریں نا, ہم تو کرتے ہیں دفنانے کے بعد. وہ کہتے ہیں نہیں وہ قبر کے سوال ہونے ہیں نا, تو وہ جب اذان دیں گے نا تو اذان میں ان سوالوں کے جواب آ رہے ہیں نا تو اس کو پتہ چل جائے گا. تو یہ دین میں خود طریقہ داخل کر دیا. وہ ڈاکٹر صاحب کی بھی ہے نا, تنویر بیٹا پڑھ, تنویر ہی سی اب پڑھ. تو یہ اب دین میں نیا طریقہ جاری کیا ہے. جب ہم کہیں کہ یہ کہاں سے, وہ کہتے ہیں منع کہاں ہے؟ منع ہے سر مسلم شریف میں کہ جو محمد سے ہٹ کے راستہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وہ منع ہی ہے, بدترین کام ہے. اور پھر اس میں پھکی بھی دیتا ہوں کہ عید کی اذان منع کدھر ہے, جنازے کی اذان منع کدھر ہے؟ وہاں کہتے ہیں نہیں وہ تو ثابت نہیں ہے. تو آپ کی تو ڈیفینیشن تھی جو ثابت ہو یا نہ ہو, نیکی کا کام کوئی بھی ہے وہ کر لیا جائے. تو اب آپ مان گئے. اور اس کو سپورٹو کتنی حدیثیں ہیں. بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو وضو کے بعد کی دعا تعلیم کی. اس میں الفاظ تھے بنبیک الذی ارسلتا, میں ایمان لایا اس کتاب پہ جو تیرے نبی کے ساتھ نازل ہوئی. اس صحابی نے دعا بعد میں پڑھی تو پڑھ دیا برسولک الذی ارسلتا. تو نبی علیہ السلام نے کہا تم نے میرے الفاظ کیوں چینج کیے ہیں؟ حالانکہ اس صحابی کے الفاظ زیادہ بہتر تھے, سپرلیٹو ڈگری تھی. نبی تو سارے ہی ہیں, رسول تو صرف 315 ہیں. لیکن نبی علیہ السلام نے کہا یہ نہیں کہنا, وہی کو جو میں نے کہا ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, ایک شخص کو چھینک آئی, اس نے پڑھا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ, اللہ کی حمد ہے, صلاۃ والسلام نبی علیہ السلام پہ. تو عبداللہ بن عمر نے کہا میں بھی یہ پڑھتا ہوں, مجھے اس سے اختلاف نہیں کہ آپ پڑھو الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ, لیکن چھینک میں نہیں پڑھتا, کیونکہ نبی علیہ السلام نے چھینک کے جواب میں ہمیں صرف الحمدللہ یا الحمدللہ علی کل حال تعلیم کی ہے. اس نے نہیں آگے سے کہا حضور آپ درود کے منکر ہیں. تو یہ عبداللہ بن عمر جو چھینک پہ درود نہیں پڑھنے دے رہا, وہ اذان سے پہلے پڑھنے دے گا؟ ہاں اذان کے بعد پڑھیں. وہ بھی یہ نہ ہو کہ جب بجلی ہو تو آپ پڑھ لیں, بجلی نہ ہو تو نہ پہلے پڑھیں نہ بعد میں پڑھیں, کیونکہ جن کے لیے پڑھ رہے ہیں وہ تو بجلی بند ہے. کیوں نہیں؟ بعد میں پڑھیں. مسلم شریف میں حدیث ہے جس نے اذان کا جواب دیا اس کے بعد درود شریف پڑھا اور پھر الوسیلہ والی دعا مانگی, میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی الحمدللہ. تو بدعت کے والے سے میں نے 5 گھنٹے کی ریکارڈنگ کرائی ہے, مسئلہ 75A اور B. اس میں نے یہ سارے ٹاپکس اس کی نٹی گریٹیز تک ڈسکس کی ہیں. جو یہ دھوکے دیتے ہیں نا کہ جی وہ اچھا طریقہ, وہ کہتے ہیں نہیں اسپیکر میں نماز جی, وہ جی مسجدوں کے محراب جی, وہ مسجد کے قالین, مسجد کے اے سی, مسجد کے مینار. سر یہ دین میں کہاں سے داخل ہوئے ہیں؟ یہ تو طریقے ہیں. دین میں تب ہوتے ہیں جب ہمارے دل میں یہ نیت ہوتی کہ اوپر اس قالین کے اور نیچے اس پنکھے کے اور سامنے اس اے سی شریف کے. سارا وہ شریف ہی ہو جائے گا نا جب نماز کے اندر وہ داخل ہو گیا, تو پھر اے سی شریف, قالین شریف. یہ کون کہتا ہے؟ دھوکہ دیتے ہیں. جو دنیاوی طریقے ہیں, دین کو جو سپورٹیو چیزیں ہوں گی نا وہ طریقے ہوں گے, اور دین خود سے جو ہوگا نا وہ سنت ہے, اس کو آپ نہیں بدل سکتے. جو مرضی ہو جائے آپ اس کو بدل نہیں سکتے. کوئی کہے جی فجر کی میں 4 فرض پڑھوں گا, خیر زیادہ ہی پڑھے ہیں نا, طریقہ چھوٹ گیا, کیونکہ نبی علیہ السلام نے 2 پڑھے. تو نبی علیہ السلام سے ہٹ کے, یہ میرا ایک گولڈن کوڈ یاد رکھیے گا, دنیا کا نیک سے نیک کام بھی اللہ کے حضور مردود ہے اگر وہ نبی علیہ السلام کے طریقے پہ نہیں ہے. اور دنیا کا حقیر ترین کام جس کو آپ اپنے زوم میں حقیر سمجھ رہے ہوں گے, ہوگا نہیں, وہ سنت عمل ہے تو اللہ کو محبوب ہے. اس لیے جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ 6 لوگوں پہ اللہ کی لعنت ہے, ان میں سے ایک وہ ہے جو میری سنت کو چھوڑ دے حقیر سمجھ کے. ایک سستی کا سے چھوڑتا ہے ٹھیک ہے, حقارت نہ کرے. اچھا مسواک کے فضائل پہ آپ کو یہ سنائیں گے. جیسے ہی رفع الیدین کی باری آئے گی نا, نال ہی کھوتی مر جائے گی. اچھا ایک کھوتی مر جائے گی, ہوتا ہے کسی کو سمجھنا ہے. یعنی لوگ اپنے سفر کے لیے, کام کاج کے لیے پرانے زمانے میں گدھا یا گدھی رکھا کرتے تھے. تو یہ محاورتاً ایک بات بولی جاتی ہے کہ جب کسی کو کام کہیں نا تو وہ آگے سے یہ بہانہ کر دے کہ جی میرا تو گدھا ہی مر گیا, تو میں نے, حالانکہ مرا نہیں ہوتا, وہ کم جوان دی موت, جوان آدمی کی موت ہے کام کرنا. تو یہ محاورتاً بات بولی جاتی ہے کہ سنتیں صرف وہ انہوں نے عمل کرنی ہے جو بزرگوں نے جاری کی ہیں. جو نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمائی ہے نا وہ پہلے بزرگ اس کو اجازت دیں گے تو کریں گے, ادروائز ان لوگوں نے نہیں کرنی ہوگی. تو سنت کے حوالے سے یہ جو حدیث تھی کہ نبی علیہ السلام نے اس میں اچھی سنت اور بری
سنت یعنی اچھا طریقہ اور برا طریقہ. سنت یہاں اصطلاح کے معنوں میں نہیں، لغت کے معنوں میں ہے. اچھی اور بری بدعت کا نہیں ہے، بدعت ہے ہی بدعت ہے. وہ تو میں نے آپ کو حدیث شریف پڑھ کے بتا دی. تو منع کہاں ہے؟ ایک ہی جملے میں منع ہے. اب آپ کو نبی علیہ السلام سے ہر عمل وہ ثابت کرنا پڑے گا جو ایز اے دین ہو. دین کے طریقے کے لیے آپ کو کوئی نہیں کہتا ثابت کریں، وہ کون مانے گا؟ اس کو آپ یہ نہیں کہیں گے. اور پھر مثال اس کی لیتے ہیں، جی دیکھیں جی یہ بخاری شریف تو نبی علیہ السلام نے نہیں لکھوائی. بھئی اصل اس کی دین میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے حدیثیں لکھوائیں، انہی حدیثوں کو انہوں نے لکھ دیا. یہ طریقہ ہے. یہ بخاری شریف لکھنے کا ثبوت مسلم شریف سے ہے. اسلام میں اچھا طریقہ. لیکن آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ لکھا ہوتا ہے نماز کا طریقہ، اندر بزرگوں کا طریقہ لکھا ہوتا ہے. میں نے آپ کو بتایا نہیں ہے کہ بہار شریعت میں نماز والے چیپٹر میں وہ ساری حدیثیں لے کے آئے ہیں نماز کے فضائل پہ. طریقے پہ کوئی نہیں لے کے آئے بخاری مسلم سے، کوئی طریقہ ان کے خلاف تھا. اور پھر ساتھ ایک لکھا نوٹ. ہمارا مقصد احادیث سے نماز کے طریقے کو ثابت کرنا نہیں ہے، ہم تو برکت کے لیے حدیثیں لکھ رہے ہیں. رہا طریقہ تو ہمارے بزرگ پہلے ہی کام پا کے ٹر گئے نے. تو لہٰذا وہ کام پی گیا ہے، سانو بھی وہ کام پی گیا ہے. اسی انہیں اپنے اس کام تو نہیں ہٹنا. ٹھیک ہو گیا.